حمد و صلاۃ کے بعد میرے معزز اور محترم بزرگ و دوستوں، رب ذوالجلال کی کرم نوازی کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد مقام المدینہ میں جمع ہوئے اور آج جمع ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کے حوالے سے سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول منظور فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اوصاف کی بات کرتے ہیں تو حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ آپ علیہ السلام پر رب کریم عز و جل نے اس قدر اوصاف اور کمالات کا جامع اور معنی بنایا کہ آپ علیہ السلام سراپا اوصاف و کمالات تھے۔ آپ علیہ السلام کی اوصاف پر اگر گفتگو کرنے جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا، ہم نے سراپا اوصاف و کمالات بنایا۔ عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کتنے ہیں، اگر ان کو بیان کرنا چاہیں تو ایک محفل کے اندر اس کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ اگر ہم سال و سالہ سال حضور علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرتے رہیں تو حضور علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات بیان کرتے کرتے ہمارے قلم سوکھ سکتے ہیں، ہماری سانسیں رک سکتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ آج کی نشست کے اندر حضور علیہ السلام کے تین اوصاف کے حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ ایک بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حسن مصطفیٰ کے حوالے سے سنیں گے کہ رب ذوالجلال نے آپ علیہ السلام کو کتنا خوبصورت بنایا تھا، آپ علیہ السلام کتنے حسین و جمیل تھے۔ اسی طرح آج ہم یہ بھی سنیں گے کہ حضور علیہ السلام سخی کتنے تھے، آپ کی سخاوت کیا ہوتی تھی۔ اسی طرح آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقتوں کے حوالے سے، رحمتوں کے حوالے سے سنیں گے کہ حضور علیہ السلام دوسروں پر کس قدر مہربان تھے، کس قدر شفیق تھے۔ اسی طرح اگر ہم حضور علیہ السلام کے حسن کی گفتگو کرتے ہیں تو عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین و جمیل تھے، آپ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے، نبی علیہ السلام جب خوش ہوتے تو فرمایا آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک سے ایسے نور کی کرنیں پھوٹنے لگتی، فرمایا کہ دیکھنے والا جب دیکھتا تو اسے لگتا کہ قطعۃ قمر، کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا، ایسا دمکتا کہ دیکھنے والا دیکھ کر اس بات کو پہچان لیتا میرے آقا علیہ السلام آج خوش ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کی حسن کی خوبصورتی سے دیکھنے والا دیکھ کر یہ پہچان لیتا کہ حضور علیہ السلام آج خوش نظر آ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے ذات اقدس کس قدر عظیم و شان تھی کہ آپ کے کردار سے ہی نظر آتا تھا کہ کیا چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور کیا چیز بری لگ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن کی بات کرتے ہوئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ چارپائی کے اوپر تشریف فرما ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں اور آپ نے ایک سرخ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں حضور آرام کر رہے تھے، آپ کی آنکھیں بند تھیں، فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، فرمایا جب میں نور کو دیکھ رہا تھا رات چاندنی کی تھی، فرمایا میری نگاہ فوراً جو ہے وہ چاند کی طرف گئی، اب میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھتا، کہا میں کبھی چاند کی طرف نگاہ اٹھاؤں، کبھی جیسی نگاہ ادھر جائے تو حضور کا حسن میری نگاہوں کو دوبارہ کھینچ لے، میں دوبارہ حضور کے چہرے کو دیکھنے لگ جاؤں۔ اور فرمایا کہ ہوا یہ، میں دیکھنے کے بعد دیکھتا رہا، کبھی اوپر دیکھتا کبھی نیچے دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد میں فیصلہ اس بات پر پہنچا، کہا اندی احسن من القمر، فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت۔ باتیں ہیں میرے آپ نے میں فیصلہ
کہ حضور علیہ السلام کا جو چہرہ اقدس ہے فرمایا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اسی طرح اب اگر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے خوبصورت، چاند کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، حضور علیہ السلام ایک مخصوص مقام پر تشریف فرما تھے. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمائل ترمذی کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے جو نور عطا فرمایا تھا، آپ کے چہرے میں جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی، فرمایا وہ ذاتی تھی. فرمایا کبھی حضور کے چہرے اقدس سے جدا نہیں ہوتی تھی، چاہے صبح کا وقت ہو چاہے شام کا وقت ہو. جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے صحابہ، حضور کوئی غمگین صحابی کوئی پریشانی کے حالت میں حضور کی بارگاہ میں اگر آتا نا تو حضور کا چہرہ اقدس دیکھنے کے بعد اپنے غم بھول جاتا. فرمایا ایسا خوبصورت چہرہ. تو فرمایا علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس تھا ہر وقت چمکتا دمکتا رہتا تھا، چاہے صبح کے وقت آؤ چاہے شام کے وقت آؤ. فرمایا حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس چمکتا دمکتا رہتا تھا. جبکہ چاند کی اگر ہم بات کریں تو چاند کی تو اپنی روشنی ہے ہی نہیں. چاند کے بعد جو بھی روشنی ہے فرمایا وہ سورج سے پھنسی ہوئی ہے. سورج سے یعنی سمجھے کہ ادھار لے کر وہ اپنی روشنی لوگوں پہ پھیلا رہا ہے. اور حضور علیہ السلام کا جو چہرے اقدس ہے، آپ کے چہرے کی جو روشنی ہے فرمایا یہ تو ہر وقت ذاتی طور پر آپ کے اندر موجود ہے، اور ذاتی طور پر صبح و شام ہر وقت ہر آنے والے کو جو ہے اس نور سے جو ہے مستفیض کر رہی ہے. تو فرمایا اس لیے حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس جو ہے فرمایا جو آپ کا حسن ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی کمالات کو حسن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں اسی طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک خیمے سے باہر تشریف لا رہے ہیں. حضور علیہ السلام ایک خیمے سے باہر تشریف لا رہے ہیں. فرمایا خیمے سے باہر آ رہے ہیں اور آپ نے سرخ رنگ کا حلہ پہنا ہوا ہے، دھاری دار سرخ رنگ کا حلہ پہنا ہوا ہے. اب حضور علیہ السلام جب خیمے سے باہر تشریف لائے، انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، کیفیت وہی تھی، چاندنی رات تھی. حضرت انس کہتے ہیں اب میں نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا چاہا تو نگاہیں اٹھتی لیکن فوراً نیچے آ جاتی، کیونکہ نیچے کا جو چاند تھا وہ اس قدر حسین و جمیل تھا وہ نگاہیں اٹھنے نہیں دے رہا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اپنی نگاہوں کو بار بار دیکھتا اور کبھی اٹھانے کی کوشش کرتا چاند کی طرف کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ اس کی روشنی زیادہ ہے، اس کا حسن زیادہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ ہے. فرمایا جب میں نگاہ اٹھاتا تو نگاہیں فوراً جھک جاتی اور بالآخر میں اس بات پر پہنچ گیا، اس بات کو میں نے مان لیا، اس بات کو میرے دل سے تسلیم کر لیا کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں سے زیادہ حسین و جمیل، اور ایسے حسین و جمیل کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کئی صحابیات اور صحابیات اور صحابہ اکرام سے روایت منقول ہے موجود ہے. فرمایا کہ حسن یوسف کی جب بات کی جاتی ہے تو فرمایا کہ حسن یوسف کے لیے تو ایسا حسن تھا کہ فرمایا کہ جب زلیخا کے اوپر ملامت کی گئی، ان کی سہیلیوں نے جب ملامت کی تو بادشاہ کی بیوی اور ایک غلام کے پیچھے لگ گئی. تیری توجہ اگر تجھے محبت کرنی ہی تھی تو کسی امیر زادے سے کرتی، تو اپنے غلام کی طرف تیرا میلان کیسا ہو گیا؟ تو زلیخا نے پھر کہا کہ اگر تم نے اس کا حسن دیکھنا ہے اور دیکھنا یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کے اوپر کیوں جو ہے قربان ہوئی، کہا میں تمہیں دکھاتی ہوں منظر، ایک دن تم یہاں بیٹھ جاؤ. ان کی محفل لگا دی اور بٹھا کر ان کے ہاتھوں میں جو ہے ایک روایت کے مطابق لیمبو جو ہے کہ ہاتھوں میں پکڑایا، چھری ہاتھ میں دی. کہا جب یوسف علیہ السلام تمہارے سامنے سے گزریں گے تو تم نے صرف کرنا اتنا ہے کہ جب گزرے تو اس وقت اپنی چھریاں چلا کر اس لیمو کے 2 پیس کرنے ہیں اور کچھ نہیں کرنا. فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے بیچ میں لایا گیا اور ان کے درمیان سے جب گزارا گیا تو حسن یوسف کی وجہ سے وہ اس میں اس قدر مگن ہو گئی اور جب چھریاں چلائی تو چھریاں لیمو کی نگاہ اپنی انگلیوں پہ چلا گئی. ایسا حسن و جمال. لیکن اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر انگلیاں کاٹ دی، بے خیالی میں کٹی، حسن میں نگاہیں کھو گئی، دماغ جو ہے وہ محو ہو گیا، اس کی وجہ سے ان کی انگلیوں نے چھریوں نے مجھے کاٹ دی. لیکن فرمایا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ لوگ یہ مصر کی جو عورتیں تھیں اگر یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لیتی تو یہ ان پہ بالکل فرفتہ ہو جاتی. اسی لیے شاعر نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ حسن یوسف پر کٹی انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، مصر میں انگشت زنا. فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے عرب. فرمایا وہاں کٹی تھی
بے خیالی کے عالم میں. فرمایا میرے آقا و مولا کا حسن ایسا حسین و جمیل ہے, جو صحابی میرے آقا کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد جب جنگوں کا میدان لگتا ہے تو وہ صحابی آ کر حضور کہتا ہے, حضور آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات, آپ کے چہرے پہ پریشانی اچھی نہیں لگتی, آپ کیوں پریشان ہیں؟ آقا حکم فرمائیے. آپ نے صرف حکم فرمانا ہے, دریاؤں میں چھلانگیں لگانی ہے تو دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیں گے. اگر آپ حکم فرمائیں گے گردنیں کٹوانی ہے تو اپنی گردنیں کٹوا دیں گے. لیکن آقا آپ کے چہرے کا حسن کم نہیں ہونا چاہیے, آپ خوش و خرم رہیے. عزیزان گرامی, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اس قدر عظیم الشان حسن عطا فرمایا تھا, اس جیسا حسن نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے گا. جو حسن حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا وہ بے مثل اور بے مثال عطا فرمایا. اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک وصف ہے سخاوت. سخاوت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے سب سے زیادہ سخی حضور تھے. سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی شخصیت اس کائنات میں اگر موجود ہے تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. فرمایا بالخصوص رمضان کے مہینے میں حضور کی سخاوت کا عالم ایسا ہوتا تھا کہ جو تیز ہوائیں چلتی ہیں, فرمایا یہ بھی اس کے آگے فیل ہوتے. تیز ہواؤں سے زیادہ, جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو وہ بند کھڑکیوں کو بھی کھول کر اندر داخل ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ وہ ہوائیں جو حضور جو چلتی تھی تیز ہوائیں, فرمایا اس سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا عالم ہوتا تھا. ہر خاص اور عام کو حضور سخاوت فرما رہے ہوتے ہیں. اور سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک چیز اگر آپ کے پاس موجود ہو, اس کی آپ کو ضرورت بھی ہو, پھر بھی اگر کوئی شخص مانگ لے تو حضور علیہ السلام کبھی منع نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابیہ جو ہے ان کو بنائی کا کام آتا تھا, کڑھائی کا کام آتا تھا. انہوں نے حضور علیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی خوبصورت چادر بنائی. حضرت سہل میں ساتھ فرماتے ہیں چادر اتنی خوبصورت تھی, سب کی نگاہیں اس چادر پر ٹکی ہوئی تھی. جب وہ خاتون لے کر آئی حضور کی بارگاہ میں, فرمایا چادر دیکھ کر اتنی خوبصورت تھی کہ جو مجمع بیٹھا تھا وہ سب چادر کو تک رہا تھا. تو فرمایا اس کے چاروں طرف جو کڑھائی کی گئی تھی وہ چادر حضور علیہ السلام کو پیش کی ہوئی. صحابہ اور صحابیات کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی جس کو جو کام اچھے طریقے سے آتا تھا وہ اپنا جب کام کرتا ہے نا تو اس کی پہلی شے جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا. یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کا باغ ہوتا, اس کے باغ میں پہلا پھل لگتا تو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے. باغ کا پہلا پھل, سال کا پہلا پھل لے کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے. دیکھیے خاتون کڑھائی کا کام جاتی تھی, خوبصورت چادر بنائی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائی. ایک روایت میں کہ آپ نے اس کو اوڑھ لیا. اس وقت حال یہ تھا کہ صرف تہبند کا کپڑا آپ کے پاس موجود تھا, اس وقت چادر اوڑھنے کے لیے جسم پہ موجود نہیں تھی. جب اس خاتون نے چادر دی تو صحابی ہمیں ساتھ فرماتے ہم لینے کا انداز بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے گویا کہ ایسی کی جیسا کہ آپ کو ضرورت ہوگی, وہ فوراً ہی قبول فرما دی. اب اس چادر کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ رکھی تھی. اب وہ چادر کی قسمت میں جا گئی تھی. اب حال یہ تھا کہ پہلے تو لوگ چادر کو دیکھ رہے تھے, اب جب چادر حضور کے جسم اقدس پر آئی تو اب لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حصول مزید بڑھ گیا کہ اب تو سونے میں سہاگا ہو گیا کہ حضور کے نور کی شعائیں جب اس پہ پڑ رہی ہے تو فرمایا چادر اور بھی خوبصورت لگنے لگی. اب اس کیفیت میں تھے. فرمایا ایک صحابی آتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف یہ وہ اپنے وقت کے بڑے تاجر ہیں کہ ان کے مال اتنا تھا ان کے پاس کہ مدینے میں ان کا مال سما نہیں سکتا تھا. مدینے سے باہر ویرانے میں انہوں نے بہت بڑی جگہ لے کر جانور پال رہے تھے. اتنے بڑے تاجر تھے. ایک روایت ہے کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. یہ آئے اور آ کر حضور کی اس چادر مبارک کو دیکھا نا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھا, آئے اس چادر کا کنارہ پکڑا, عرض کی یا رسول اللہ چادر تو بڑی خوبصورت ہے, چادر تو بڑی خوبصورت ہے, آپ مجھے عطا کر دیجیے. اب حضور علیہ السلام کی سخاوت کا عالم یہ ضرورت ہے, اس وقت دوسری کوئی چادر موجود نہیں, چادر اوڑھ رکھی ہے. اب صحابی نے مانگی تو فرمایا ابھی آتا ہوں. ایک روایت میں تھا اوپر اوڑھی تھی, ایک روایت میں آپ نے تہبند باندھی ہوئی تھی. اب اندر تشریف لے کے گئے, چادر چینج کری اور لا کے اس وقت صحابی کو دی. اب اس دوران جب حضور اندر تشریف لے گئے تو جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا اے عبدالرحمن اتنے بڑے تاجر ہیں, اب اللہ نے اتنا مال و اسباب دے رکھا ہے, جا کے باہر سے خرید لیتے ہیں. تمہیں اس چادر کے اوپر تمہیں نظر لگائی جس کی حضور کو ضرورت تھی, اور تم جانتے ہو حضور سے کوئی چیز مانگ لی تو حضور کبھی منع نہیں کرتے, اور تم نے پھر بھی وہ چادر مانگ لی حضور سے. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں
فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں نے چادر کی خوبصورتی کی وجہ سے چادر لی ہے؟ کہا میں نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چادر نہیں لی، میں نے اس وجہ سے چادر لی، اس چادر کی نسبت رسول اللہ کے جسم اقدس سے ہو گئی ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کے جسم اقدس سے جب ایک مس ہو گئی تو فرمایا مس ہونے کی وجہ سے بڑی بابرکت چادر ہو گئی۔ اور لوگوں گواہ ہو جاؤ، اس چادر کو میں اپنے عام استعمال کے لیے نہیں لے رہا، میں اس چادر کو اس لیے لے رہا ہوں کہ اس چادر کو میں سنبھال کے رکھوں گا، اور جب عبد الرحمن بن عوف مرے گا تو اس وقت اس کے جنازے کو جو کفن دیا جائے گا اسی چادر میں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں حضور نے وہ چادر ان کو عطا کر دی، اور سال میں ساتھ کے تک ہم نے دیکھنے والوں نے دیکھا اس بات کو۔ عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو ان کو اسی چادر کے اندر جو کفن دیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیسا، مطلب ایک بندے کو ضرورت ہے، اس کے پاس دوسری کو چادر موجود نہیں، پھر بھی سامنے والے نے مانگا تو عطا کر دیا۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا اخلاق، سراپا اوصاف و کمالات بنایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی فاقہ کش، کوئی ضرورت مند حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، فرمایا حضور اتنا دیتے، فرمایا اس کی فاقہ کشی تو دور ہوتی ہی ہوتی، فرمایا وہ دینے کے قابل ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا۔ انس فرماتے ہیں اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ کچھ عطا کیجیے، غربت کا عالم ہے، جب سے اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد سے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، مال و اسباب نہیں، تجارت نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ مدد فرمائیے، تعاون فرمائیے۔ انس فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، فرمایا اس میں ایک بکریوں کا ریوڑ بھرا ہوا تھا۔ فرمایا جب اس شخص نے آ کر حضور سے سوال کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سوچا نہ سمجھا، فرمایا فوراً حکم فرمایا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ پورا کا پورا اسے عطا کر، پورا بکریوں کا ریوڑ۔ ذرا غور کیجیے کہ دو پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ جو اس میں آیا ہوگا، بہت بڑا ریوڑ ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام نے وہ ایک ہی شخص کو عطا کر دی۔ اور اس کے پھر کمالات یہ ہوئے، فائدے یہ ہوئے، وہ شخص جب اپنے قبیلے پہنچا نا، اس کے قبیلے والے کافر تھے، قبیلے میں پہنچ کر اس نے اعلان کیا، اے لوگوں اگر اپنی فاقہ کشی ختم کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی ضرورت مندی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو جاؤ محمد علیہ السلام کو کلمہ پڑھ لو، ان پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُؤْتِي عَطَاءً مَن لَّا يَخْشَىٰ فَاقَةً، فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فاقہ رہتا نہیں، فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے اگر چاہتے ہو تو آؤ محمد علیہ السلام کا دامن تھام لو تو تمہیں اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے، تمہاری فاقہ کشی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کے حوالے سے اگر بات کریں، حضور اس قدر شفیق، اس قدر مہربان، حضور علیہ السلام کی مہربانی کا عالم یہ تھا کہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رب ذوالجلال نے دو اختیارات عطا فرمائے، دو اختیارات عطا فرمائے۔ فرمایا اے محبوب اگر چاہو تو اپنی آدھی امت کی بخشش کروا لو، بے حساب و کتاب، ان سے نہ حساب لیا جائے گا نہ کچھ کتاب، کچھ بھی نہیں، آدھی امت ایسے ہی بخشوں گا، یا پھر ایک کام کر لو مجھ سے شفاعت لے لو۔ دو باتیں دی، فرمایا شفاعت لے لو یا بلا حساب و کتاب آدھی امت بخشوا لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی امت بخشوا تو لوں، اب اپنے باقی جو آدھی امت کے گناہ گار ہیں اس کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑو؟ فرمایا یا رب العالمین مجھے شفاعت عطا فرما، تاکہ میرے گناہ گار امتی جب گناہوں کی وجہ سے پھنس رہے ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو میں ان کی شفاعتیں کر کر کے انہیں جنت کی طرف لے کے جاؤں۔ ذرا تصور کیجئے، سب سے آسان یہی تھا آدھی امت کو بخشوا دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں مجھے شفاعت دے۔ اب شفاعت میں آپ دیکھیں مشقت کتنی۔ ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شفاعت تو لی، اب ہم گناہ گار جب حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے اور آپ علیہ السلام شفاعتیں کر رہے ہوں گے لوگوں کی، تو آقا اتنی بڑی امت ہے، اتنی قوم وہاں موجود ہوگی، اس وقت ہم آپ کو تلاش کہاں کریں گے؟ آپ تو ظاہر ہے اللہ رب الجلال نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ تو انبیاء کرام علیہ رضوان کے مقام اور مرتبے پر فائز ہوں گے، اعلیٰ علیین پر موجود ہوں گے، آقا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ ہم گناہگار جب پھنسے
دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہونا، اے میرے امتیوں پریشان نہ ہونا، جب حشر کا میدان لگے گا وہاں اگر تمہیں میری ضرورت پیش آ جائے، تم پھنس جاؤ اپنے گناہوں کے سبب، تو فرمایا 3 مقام ہوں گے، ان 3 مقام سے کسی بھی ایک مقام پر آ جانا، تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک جگہ میں تمہیں مل جاؤں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا مقام جہاں مجھے اگر تمہیں تلاش کرنا ہو سب سے پہلے تو تم پہنچنا پل صراط کے مقام پر۔ جب میرے امتی، میرے گناہگار امتی اس پل صراط پر، آپ جانتے ہیں روایت کے مطابق فرمایا پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ سخت، فرمایا اس کے اوپر جب گناہگار لوگ گزریں گے تو وہ کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے، لیکن وہاں میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ایک روایت ہے سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور رب ذوالجلال سے دعا کر رہے ہوں گے ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی۔ اب ہوگا یہ کہ وہ گناہگار جو جا رہا ہوگا اس کے گناہوں کے سبب اس نے کٹ کے جہنم میں گرنا ہوگا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ تیز رفتار کے ساتھ، بجلی کی تیز رفتاری کے ساتھ اس پل صراط سے گزر جائے گا۔ فرمایا پہلا مقام یہاں ہوگا، یہاں آ کے تلاش کرنا میں تمہیں مل جاؤں گا، اگر نہ ملوں فرمایا تم میزان کے مقام پر آ جانا جہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، امتیوں کے ترازو میں رکھ کے ان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میرے امتی ان کے گناہوں کو جب تولا جا رہا ہوگا، ان کے گناہوں کا ترازو بھاری ہو رہا ہوگا، حکم ربانی ہو رہا ہوگا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، تو میں وہاں پر پہنچ کر رب ذوالجلال کے حضور عرض کروں گا اے مولا اس کا وزن دوبارہ کروایا جائے، اس کا میزان دوبارہ کروایا جائے۔ اب ہوگا یہ فرمایا میرا وہ گناہگار امتی اس کا وزن جب دوبارہ کرایا جائے گا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن میں اپنی نیکیوں میں سے اس کے پلڑے کے نیکی والے پلڑے پہ نیکیاں رکھ دوں گا، فرمایا اس کا نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور حکم فرمایا جائے گا کہ اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ فرمایا اس مقام پر ڈھونڈنا، میں تمہیں مل جاؤں گا، میرے گناہگار امتیوں کی کوشش کروا رہا ہوں گا۔ فرمایا آخری مقام کہ جب میری امت حشر کے میدان میں اس سخت ترین حساب و کتاب سے تھک کر، پسینے سے شرابور ہو کر، پیاس کی شدت کو مبتلا ہو کر اگر جب یہ پہنچیں گی تو یہ پہنچیں گی حوض کوثر پر۔ فرمایا وہ تیسرا مقام جہاں مجھے تلاش کرو گے میں مل جاؤں گا، فرمایا وہ حوض کوثر ہوگا۔ وہاں پر جب میرے یہ گناہگار امتی اپنے اس سخت حساب و کتاب سے فارغ ہو کر آ رہے ہوں گے تو اس وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کر اپنے گناہگار امتیوں کو پلا رہا ہوں۔ فرمایا یہاں تشریف لے آنا، یہاں آ جانا، میں تمہیں وہاں پر مل جاؤں گا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ رب ذوالجلال نے کیسی کرم نوازی، حضور کو کیسا سراپا حسن و جمال بنایا، حضور علیہ السلام کو کس قدر مہربان بنایا۔ آپ کے اوصاف و کمالات بڑے عرفہ والا ہیں، آپ کے اوصاف و کمالات اتنے زیادہ ہیں ایک مختصر سے وقت کے اندر بیان نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کے سب کے لطفے رب ذوالجلال ہم سب کے اندر حضور کی سیرت کے کچھ چھیٹے ہی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی اوصاف و کمالات کے سب کے بالخصوص دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بالخصوص ڈینگی کی وائرس میں جو لوگ مبتلا ہیں، شہروز بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اس میں عدنان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے علاوہ دیگر جو حضرات ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حاضرین میں سے جو حضرات بیمار ہیں، ان کے گھر والوں میں بیمار ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ حضور کے ان اوصاف و کمالات پر سنے گئے جو الفاظ ہیں ان کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔